الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال عز وجل كما ورد 3 مرات في القرآن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی پہلی گفتگو میں ختم نبوت کے 2 مفہوم آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ ایک مفہوم کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، سلسلہ ختم، سلسلہ بند۔ دوسرا مفہوم حضور پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہوئی۔ اس ضمن میں معافی کا خواستگار ہوں کہ 2 اہم احادیث جو ہیں بیان ہونے سے رہ گئی تھی، جو میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہی مفہوم آیا ہے سنن ابی داود میں حضرت ابو ہریرہ سے لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا وہ پہلو سامنے آ گیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے خبر دی ہے کہ میری امت میں 30 ایسے جھوٹے دجال کذاب پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ گویا کہ خاتم النبیین کا یہ مفہوم آپ نے مزید واضح کر دیا، لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس موضوع پر اور بھی احادیث، لیکن تکمیل رسالت کے ضمن میں ایک بڑی خوبصورت روایت آتی ہے، بہت خوبصورت روایت ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ گویا کہ صحیحین میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت کے اعتبار سے تو خود قرآن کے آس پاس پہنچ جانے والی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل الانبیاء، میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال کا مثل قصر، ایک ایسے محل کی ہے احسن بنیانہ، اس کی تعمیر بہت عمدہ کی گئی، بہت اعلیٰ، وترک منہ موضع لبنۃ، لیکن اس میں ایک اینٹ یا ایک پتھر کی جگہ چھوڑ دی گئی، فطاف بہ النظار، تو اب اس کا طواف کرتے تھے، چکر لگاتے تھے چاروں طرف جو دیکھنے والے تھے، تو پھر یتعجبون من حسن بنیانہ، تعجب کرتے تھے کہ کس قدر حسین عمارت بنی ہے، کس قدر اعلیٰ ہے، الا موضع تلک اللبنۃ، سوائے اس ایک پتھر یا ایک اینٹ کی جگہ کے، فکنت انا، تو یہ میں ہوں، سددت موضع اللبنۃ، اس ایک اینٹ یا پتھر کی جگہ میں نے پر کر دی ہے، ختم بی البنیان، اب میرے اوپر ختم کر دی گئی وہ عمارت، یعنی مکمل کر دی گئی، اب کسی اینٹ کی کسی پتھر کی اس میں اضافے کی گنجائش نہیں۔ تو ختم بی البنیان و ختم بالرسل، اور میرے ساتھ ہی روایت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور اس کی ایک روایت میں اضافی الفاظ ہیں انا اللبنۃ، میں ہوں وہ اینٹ یا پتھر کے جو رہ گیا تھا، وانا خاتم النبیین، اور میں نبیوں کا ختم کرنے والا۔ تو ختم نبوت بمانی لا نبی بعدی، احادیث متعدد ہے اس پر،
شاہد ہیں، اور ختم نبوت بمانی تکمیل نبوت اور رسالت یہ بھی واضح ہے۔ اب آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور پر نبوت کے تکمیل کے مظہر کیا ہیں۔ اس میں یہ جان لیجئے کہ نبوت کا اصل مقصد کیا ہے، لوگوں تک اللہ کی ہدایت کا پیغام پہنچا دینا۔ چنانچہ کہ سورۃ الفاتحہ یقیناً قرآن کا حصہ ہے، لیکن اس کا جو ربط ہے بقیہ قرآن کے ساتھ وہ ایسے جیسے دیباچہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی زبان میں کلام کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو ہم بات کر رہے ہیں، اسی لیے ہماری نماز کا جزو لازم ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت دے۔ تو اس کا جواب شروع ہو رہا ہے اب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں نہ اس کے حق ہونے میں شک و شبہ ہے، نہ اس کی کسی بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہے، اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کے طلبگار ہوں، جو خدا ترس ہوں، ڈرتے ہوں، اور وہ طلبگار ہو کہ اللہ ان کو ہدایت دے، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے طلب کیا اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر آگے چل کر اسی سورہ مبارکہ میں چوتھے رکوع میں انسانی علم کی دو شاخوں کو بیان کیا گیا۔ ایک علم جو انسان ایکوائر کرے گا، اس کو خود حاصل کرے گا، یہ علم جو ہے اس کے لیے ایپریٹس جو ہے انسان میں رکھ دیا گیا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ دیکھو ہم نے تمہیں سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، اور پھر دماغ میں یہ کمپیوٹر نصب کر دیا ہے، یہ سینس ڈیٹا اس میں فیڈ کرو، یہ پھر اس کو پروسیس کرے گا، نتیجے نکالے گا اور میموری کے اندر سٹور کر لے گا۔ پھر اور دیکھو اور غور کرو اور سنو، پیچھے لوگوں نے جو کچھ بیان کیا تھا اس کو سنو، اور اب مزید غور کرو، مزید سوچو، مزید دیکھو، مشاہدے کو بڑھاؤ، پھر اپنے مشاہدات سے نتیجہ اخذ کرے گا۔ تمہارا دماغ پچھلی میموری کے ساتھ اس کو جو ہے وہ کمپیئر کرے گا، ریلیٹ کرے گا، اور پھر ایک نیا اضافہ ہو جائے گا۔ یہ علم کا میکینزم علم آدم الاسماء کلھا، در حقیقت یہ الفاظ اس علم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ جو ہمارا ایکوائرڈ نالج ہے، جسے ہم سائنٹیفک نالج کہیں گے، مادی علم، وہ اسی سمع اور بصر اور دماغ، اس کی ایکسرسائز سے حاصل ہوا ہے۔ یہ رفتہ 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 بڑھا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ، یہاں تک کہ پچھلے کوئی 150 سال کے اندر اس کا ایکسپلوژن ہوا ہے، ایکسپلوژن آف نالج، علم کا دھماکہ ہوا ہے۔ اب اتنا علم ہے کہ کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ احاطہ کر سکے، ممکن ہی نہیں، یہاں تک کہ اس علم کی بنیاد پر جو ٹیکنالوجی وجود میں آئی ہے، ٹیکنالوجی، اس کے بارے میں علامہ اقبال کا یہ شعر بالکل صحیح ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یہ ایک علم ہے۔ دوسرا علم اسی سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے آخر میں آیا، جب آدم کو کہا اتر جاؤ اب جنت سے اور جا کے زمین کا چارج لو جہاں کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ تو اس وقت جو چارٹر دیا گیا، اما یاتینکم منی ھدی، جب جب میرے طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، تو جو بھی اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ خوف ہوگا نہ حزن۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کا انکار کریں گے تو وہ جہنمی ہوں گے اور جہنم میں رہیں گے۔ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اچھا، سورہ بقرہ کے شروع میں ھدی للمتقین کہا گیا تھا، اور وہ صحیح ہے، ہدایت سے استفادہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں طلب ہدایت ہو، لیکن اپنی جگہ قرآن پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے۔ یہ بات اسی سورہ بقرہ میں کہی گئی 23ویں رکوع میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ وہ ہے جس میں کہ قرآن نازل کیا گیا، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ نہ صرف جس وقت نازل کیا گیا اس وقت تک کہ تمام عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت تھا، بلکہ آئندہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو یہ ہدایت ہے، یہ اس کی تکمیل ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد حضور کی شان مبارکہ میں جو 3 مرتبہ الفاظ آئے ہیں، اور یہ میری گفتگو میں بار بار آئیں گے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورہ فتح کی آیت نمبر 28، سورہ صف کی آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔
وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. فدا ہو آباؤنا و امہاتنا، دو چیزیں دے کر، الہدا دی گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی ایٹرنل گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس. الہدا، اب یہاں الف لام لگ گیا ہے، اب یہ اس میں معرفہ بن گیا ہے. بالہدا و دین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ غالب کریں لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ دین حق، وہ سچا نظام، ذات حق سبحانہ و تعالی کی اطاعت پر مبنی نظام جو عادلانہ ہے، تاکہ اس کو غالب کریں، قائم کریں، نافذ کریں، رائج کریں. اب یہاں وہ الہدا بن گیا ہے. یوں سمجھیے کہ جیسے سائنٹیفک نالج کا ارتقاء ہوا ہے، ایسے ہی ہدایت میں بھی ارتقاء ہوا ہے. یہ بہت سے لوگوں کے سامنے کی چیزیں نہیں ہیں. اس وقت آپ کے سامنے جو میں گفتگو کر رہا ہوں اور انشاءاللہ مزید کروں گا، اس میں اصل میں آپ سمجھ لیجئے کہ سیرت النبی نہیں بلکہ فلسفہ سیرت بیان ہو رہا ہے. سیرت النبی تو آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہے بہت سی ایسی آپ کو ملیں گی کہ جن کی طرف عام طور پر ابھی ذہن گیا ہی نہیں. دیکھیے، ہدایت میں ارتقاء ہوا ہے اس اعتبار سے نہیں کہ اللہ کے علم میں ارتقاء ہوا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کا علم تو ازل سے کامل ہے، ہمیشہ سے کامل تھا، لیکن جسے ہدایت دی جا رہی ہے اس کا ایک بچپنے کا دور تھا. ذہنی اعتبار سے ابھی وہ لڑکپن میں تھا، بچپن میں تھا. اس کے بعد وہ کچھ اور آگے بڑھا ہے، اس کا ذہن کا کچھ دائرہ وسیع ہوا ہے، پھر وہ اور آگے بڑھا ہے، اس کی سوچ ذرا اور آگے ہوئی ہے. دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی. دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی. دل کیا ہے، دل کی ضرورت کیا ہے، دل کی زندگی کیا ہے، موت کیا ہے. یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ، دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر. صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا. آج رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Dialogue, discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو. بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی ثابت ہوتی ہے. اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو، کسی کا عیب نہ ٹٹولو، اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ، اور حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب باب نمبر 57 حدیث نمبر 6066. جب انسان میچور ہو گیا ذہناً اور وہ اس قابل ہو گیا کہ جو اس کائنات کے حقائق ہیں، چھپے ہوئے حقائق،
کونی حقائق ان کا پورا ادراک کر سکے، تب آخری ہدایت دی گئی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کا کوئی بچہ پرائمری میں پڑھتا ہے، آپ چاہے ٹیوٹر اس کو پی ایچ ڈی رکھ دیں، وہ پی ایچ ڈی اپنے علم کا وہ فائدہ اس بچے کو تو نہیں پہنچا سکتا۔ وہ پڑھائے گا تو وہی الف باتا سے شروع کر کے جو پرائمری کے بچے کے اندر جو استعداد ہے، ابھی دماغ اس کا وہی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں پڑھا سکتا۔ پھر ہائی اسکول میں جاتے ہیں تو پھر اور دماغ کھلتا ہے، سطح اور اوپر آتی ہے، اور اس کے بعد آپ آج کل جسے میٹرک کا امتحان کہتے ہیں، پچھلے زمانے میں اسے کہتے تھے انٹرنس ایگزامینیشن، انٹرنس داخلہ۔ علم کی دنیا میں داخلہ تو تب ہوتا ہے جب آپ کالج میں آتے ہیں اور پھر یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے انسان کے ذہنی فکر، انسان کے کونی تصورات، ان میں ارتقاء ہوا ہے، ذہن کی سطح بلند ہوتی چلی گئی ہے۔ لیکن ان کونی جو حقائق ہیں ان کا علم انسان کو پہلے دن سے ہونا ضروری تھا، کیونکہ اگر اسے یہ معلوم نہیں کہ میرا کوئی مالک ہے اور خالق ہے تو کیسے اس کی اطاعت اور بندگی کرے گا؟ اگر اسے یہ معلوم نہیں کہ مرنے کے بعد اسے حاضر بھی ہونا ہے تو وہ کیسے جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا؟ تو گویا کہ ایمان کا اجمالی علم تو اول روز سے ضروری تھا، لیکن ایمان کا فلسفیانہ پس منظر، ایمان کے لیے دلائل، ایمان کے لیے براہین، یہ ابتدا میں ابھی جب کہ عہد طفولیت میں انسان تھا وہ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ لہذا ہدایت آئی، پھر آئی، پھر آئی، پھر آئی، پھر آئی، جیسے جیسے فلسفیانہ فکر انسان کا میچور ہوتا گیا، اسی کے ساتھ اسی کے مطابق ہدایت کا لیول بڑھا دیا گیا۔ تو اسی وجہ سے دیکھیے، میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو لوگ فلسفے کی تاریخ پر جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ مانتے ہیں کہ فلسفیکل تھاٹ جو ہے اور مذہب کی بنیاد جو ہے وہ اسی پر ہوتی ہے کہ پہلے تو آپ کو معلوم ہے یہ کائنات ہے کیا، میں کون ہوں، میرا کوئی مالک بھی ہے کہ نہیں ہے، مرنے کے بعد مجھے پھر کوئی جی اٹھنا یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ علم کیا ہے، حقیقت کیا ہے علم کی، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، یہ حقیقی چیزیں ہیں یا صرف اعتباری ہیں؟ جیسے انگریزی میں محاورہ ہے نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو۔ کوئی چیز نہ فی الحقیقت اچھی ہے نہ فی الحقیقت بری ہے، یہ تو ہمارا سوچنے کا انداز ہے جو کچھ چیزوں کو برا کچھ کو اچھا کہہ دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مسائل جو ہیں یہ بتائے تو گئے، لیکن ذہنی سطح کے مطابق ان مسائل کا بیان، ان کی وضاحت، ان کی تشریحات، ان کے لیے فلسفیانہ فکر بڑھتا چلا گیا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ہسٹری آف فلسفی پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ہمارے ہاں خلیفہ عبد الحکیم نے ایک بڑی اہم کتاب لکھی، اور اکثر لوگوں نے مانا ہے کہ فلسفیانہ سوچ کے اعتبار سے انسان کی پورے عالم انسانیت کی، نوع انسانی کے 1200 برس بہت اہم ہیں۔ 600 بی سی، حضرت مسیح سے 600 سال قبل سے شروع ہو کر 600 اے ڈی، یعنی حضرت مسیح کے بعد 600 برس، یہ 1200 سال ہے۔ سارے فلسفے ان میں پیدا ہوئے، سارے مذاہب ان میں پیدا ہوئے۔ اس اعتبار سے اسے کہا جاتا ہے 6th سینچری اے ڈی، یعنی 600 عیسوی جو ہے انسان کی ذہنی میچورٹی کا وقت ہے۔ اب دیکھیے، یہ اس سے پہلے جو کتابیں آئیں وہ ہدایات پر مشتمل تھی۔ سب سے پہلی کتاب ہمارے نزدیک تورات ہے، اور اس کا اہم ترین جو اس کے لیے اصطلاح ہے 10 کمانڈمنٹس، احکام ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کیوں کرو، اس سے بحث نہیں، یہ کیوں نہ کرو، اس سے بحث نہیں، بس اللہ کا حکم ہے، یہ کرو، دی 10 کمانڈمنٹس، دی ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو، یہ مت کرو۔ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام پر حکمت بھی نازل کی گئی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں آتا ہے حکمت کا لفظ، اللہ نے مجھے حکمت عطا کی، آتانی الحکمہ، مجھے حکمت عطا کی ہے، یہ تو بالحکمہ، میں حکمت لے کر آیا ہوں۔ لیکن یہ کہ اس 600 برس جو ہے اس میں بھی ابھی انسان میچور نہیں تھا کہ اس حکمت کو بتمام و کمال ریسیو کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل میں یہ لفظ موجود ہے، اپنے حواریوں سے آپ نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام کہ میں نے ابھی تم سے اور بھی باتیں کرنی تھیں اور باتیں بتانی تھیں، لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، تم اس قابل نہیں ہو کہ ان کو ریسیو کر سکو، سمجھ سکو۔ جب وہ فارقلیت آئیں گے، یہ فارقلیت اس کا اصل ترجمہ ہے محمد، دی پریزڈ ون، لیکن یہ کہ یہ لفظ جو ہے ایک جو سمجھیے کانٹا بن کر عیسائیوں کے حلق میں پھنسا ہوا ہے۔ کبھی اسے کہتے ہیں سچائی کی روح جب آئے گا، سچائی کی روح جب آئے گا، جب وہ تمہارا سب سے بڑا وکیل جب آئے گا،
تو وہ آئے گا یہ تو کہا ہے، جب وہ آئے گا تو سب کچھ بتائے گا۔ وہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی، 610 عیسوی میں، جبکہ وہ 1200 سال فلسفیوں کے نزدیک، تاریخ فلسفہ کے ماہرین کے نزدیک پورے ہو گئے تھے۔ اب انسان میچور تھا، لہٰذا اب وہ آخری ہدایت الہدا دے دی گئی۔ اور اسی سے ایک بہت اہم مسئلہ متعلق ہے۔ دیکھیے ہم مانتے ہیں تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، اس سے پہلے حضرت ابراہیم کو بھی کوئی صحیفے دیے گئے تھے جن کا ہم کہیں تذکرہ ہی نہیں سنتے اب دنیا کے اندر صحف ابراہیم ہے بھی کہ نہیں۔ تورات کے نام سے ایک کتاب تو ہے، محرف ہے، تحریف شدہ، یہ دوسری بات ہے۔ اور اسی طرح زبور کے نام سے کتاب تو موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، لیکن اس کے اندر بھی تحریفات ہوئی ہوں۔ انجیل حضرت مسیح کو دی گئی، اس میں بھی تحریفات ہوئی ہیں۔ صاف بات ہے کہ ایک انجیل ہے ہی نہیں، 4 انجیلیں ہیں، اور ان چاروں میں بہت فرق ہے۔ لیکن ان اللہ کی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ قرآن نازل کیا تو حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ یہ جو آیت قرآن مجید میں آتی ہے قرآن کی محفوظ ہونے کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو یہ اس کا پہلا حصہ تو تورات کے بارے میں بھی صحیح ہے۔ تورات کس نے نازل کی؟ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے نازل کی تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ انجیل کس نے نازل کی؟ اللہ نے نازل کی، اس کے بارے میں بھی کہا فیہ ہدی ونور، اس میں بھی ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ لہٰذا یہ ساری کتابیں اللہ کی ہیں۔